बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बनने वाली वीडियो पहली फुर्सत में आप तक पहुँचे और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। मैंने कुछ दिन पहले आपसे ये बात की थी कि मैं 9th और 10th के पेपर्स के हवाले से आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता रहूँगा और ये यकीनी तौर पर मैं तलबा से मुखातिब था। 9th और 10th के तलबा की वैसे तो स्कूल में भी काफ़ी मालूमात उनको दी जाती हैं, लेकिन एक उर्दू के अदना टीचर की हैसियत से जो मेरे पास थोड़ी बहुत मालूमात होती हैं मैं वक्तन फ़क्तन वो शेयर करता रहता हूँ। जमात नहम और दहम ये बच्चों के लिए निस्बतन मुश्किल तरीन इम्तहानात होते हैं। 5वीं के इम्तहान आसान, 8वीं के इम्तहान उससे थोड़ा सा मुश्किल, और जो बेस होती है वो 9th और 10th होती है और यहाँ नंबरों की बहुत ज़रूरत होती है। एक एक नंबर के लिए बच्चे बड़ी दौड़ करते हैं। तो आज मैं उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 1 जो मारूज़ी हिस्सा होता है उसके हवाले से आपकी मालूमात में इजाफ़ा करूँगा कि ये मारूज़ी कहाँ से लिए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये मारूज़ी सवालात आपकी उर्दू की किताब, ये 9th के मारूज़ी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। उर्दू की किताब में मुसन्निफ़ीन के हालात ज़िंदगी होते हैं, कुछ उसमें से सवालात ले लिए जाते हैं। कभी किसी शायर के हालात ज़िंदगी में से उसकी किताबों के बारे में पूछ लिया जाता है। कभी 2-3 मुसन्निफ़ीन की तारीख़ पैदाइश दे दी जाती है और पूछा जाता है कि जैसे मिर्ज़ा गालिब हैं कि मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कब फौत हुए। तो वो अगर आपने पढ़ा होगा, आपको अज़बर होगा तो आप बेहतर अंदाज में उसका जवाब दे सकेंगे। और कुछ ग्रामर से सवालात लिए जाते हैं और वो ऑप्शन में शामिल कर दिए जाते हैं। तो आज पहला मारूज़ी हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो बकिया सवाल नंबर 2 है, अशआर पर मुश्तमिल होता है, वो आपके सामने पेश किया जाएगा। फिर सवाल नंबर 3 है, वो 2 पैराग्राफ होते हैं, उसका हवाले मतन के साथ तशरीह करना होती है। सवाल नंबर 4 है, वो सवालों के मुख्तसर जवाबात दिए जाते हैं। सवाल नंबर 5 है, 2 असबाक दिए जाते हैं, उसमें से एक का ख़ुलासा लिखना होता है। फिर सवाल नंबर 6 होता है, नज़्म का मरकज़ी ख़याल आता है। सवाल नंबर 7 दरख्वास्त या फिर ख़त आता है, उनमें से एक करना होता है। सवाल नंबर 8 में कहानी या मुकालमा होता है उनके बारे में। और सवाल नंबर 9 जो आखिरी होता है, या तो कहावतें दी जाती हैं, उनमें खाली जगह पर करना होती है, या फिर गलत फ़िक्रे होते हैं उनको दुरुस्त करना होता है। तो मैं इंशाअल्लाह पहले जमात नहम के इन 9 सवालात के हवाले से तलबा से अपनी मालूमात शेयर करूँगा और इसके बाद फिर जमात दहम के जो 7 सवाल होते हैं उनके हवाले से। तो आज ये मेरे हाथ में 9th की किताब है और पेपर है ये बहावलपुर बोर्ड का पहला ग्रुप है 2016 का। ये इसके बाद और भी कुछ पेपर आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो पहला सवाल यहाँ है, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान खाली जगह की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। तो मैं यहाँ हाफ़िज़ आलम का
عالم اگر ہم لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دنیا، اور اگر عالم لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا پڑھا لکھا یا سکالر، اور حافظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ تو حافظ عالم سے مراد ہم یہاں لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یعنی خدا تعالیٰ۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو میں دارالامان کے مفہوم سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ دار عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں، دارالامن یا دارالامان یعنی امن کا گھر۔ مکہ میں رہنا جب مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اشارہ ہوا کہ آپ نخلستان کی طرف نکل جائیے۔ تو یہ نخلستان کھجوروں کے باغ کو کہتے ہیں۔ تو مدینہ میں کھجوریں چونکہ اس وقت بھی تھیں اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی منڈی مدینہ میں ہے۔ حجاج کرام جب وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں سے طرح طرح کی کھجوریں لے کے آتے ہیں، عجوہ کھجور ہیں یا دوسری کھجوریں ہیں۔ اور میرے اور آپ جیسے لوگ حاجیوں کو جب ملنے جاتے ہیں تو دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زمزم کے ساتھ کھجوریں بھی کھانے کو ملیں گی۔ تو یہ ہے، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان خالی جگہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں آپشن دی ہے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن۔ تو دارالامان سے مراد ہے مدینہ، تو ہم مدینہ کو ٹک کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا۔ فاکہۃن عربی زبان میں پھل کو کہتے ہیں اور فواکہ اس کی جمع ہے، یعنی پھلوں میں مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا۔ نمبر 1 خربوزہ، نمبر 2 تربوز، نمبر 3 آم اور نمبر 4 آڑو۔ تو جیسا کہ بہت سے لوگوں کی طرح آپ بھی جانتے ہوں گے کہ مرزا غالب آم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ مجھے لطیفہ یاد آ گیا مرزا غالب کا۔ وہ آم کھا کے انہوں نے چھلکے باہر پھینکے۔ وہ اپنے دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ گدھا آیا اور وہ ان چھلکوں کو سونگھ کے چلا گیا۔ تو اس دوست نے کہا کہ مرزا آپ آم اتنے شوق سے کھاتے ہیں، وہ دیکھو اس کو تو گدھا بھی نہیں کھاتا۔ تو وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائے کہ ہاں، جو گدھے ہوتے ہیں وہ آم نہیں کھاتے۔ اشارہ اس دوست کی طرف تھا کیونکہ وہ آم اتنے شوق سے نہیں کھاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1 آرام، نمبر 2 محنت، نمبر 3 سفارش اور نمبر 4 یا ڈی جوز خوشامد۔ تو اس کا جواب ہے روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ محنت کرو گے تو آپ کو روٹی ملے گی، تو محنت کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ آگے ہے، کاتب برہان کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ مختلف نام دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ذوق، نمبر 2 مومن، نمبر 3 غالب اور نمبر 4 سودا۔ تو یہ کاتب برہان مرزا غالب کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ میں یہاں تصنیف اور تالیف کی وضاحت بھی کرتا چلوں۔ اگر کوئی شخص اپنے خیالات پر مبنی کتاب پبلش کرتا ہے یا شائع کرتا ہے تو وہ تصنیف کہلاتی ہے اور لکھنے والا مصنف کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دوسروں کے مضامین کو ایک جگہ پہ مرتب کر کے ترتیب دے کے کتاب شائع کرتا ہے تو وہ تالیف کہلاتی ہے، اور لکھنے والے کو یا مرتب کنندہ کو ہم مؤلف کہیں گے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال ہے کہ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ یہاں کلو،
للو، بلو اور محلو ہے، تو یہ للو اس ملازم کا نام تھا۔ یہ اس کا ظاہر ہے میرا خیال نک نیم ہوگا یا عرفیت ہوگی۔ للو اپنا ایک ملازم کا نام تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ نگران صاحب سے، گارڈ صاحب سے، سپرڈنٹ سے، کسی طالب علم سے؟ تو اس کا جواب ہے گارڈ صاحب سے، اس نے پوچھا کہ پرچہ کس چیز کا ہے۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، بلبل ایک پرندہ ہے پالتو، گھریلو، روایتی، عاشق مزاج؟ تو یہ اس کا جواب ہے روایتی۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔ عزیز طلبہ، جب آج سے بہت عرصہ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ بلبل پھول کے سامنے بیٹھ کے اپنی آواز نکالتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے اور وہ خوشی سے ایسا کرتا ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ وہ اپنے خانگی حالات کا نوحہ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے گھریلو صدمات اور دکھوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ مسرت و شادمانی کے گیت گا رہا ہوتا ہے۔ یہ اب تحقیق سے ثابت ہوا ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ سوال نمبر 8، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہوں کہلاتی ہے حمد، نعت، منقبت اور قصیدہ؟ تو اس کا جواب ہے حمد، یعنی وہ نظم جو اللہ تعالیٰ کے جس میں ذکر کیا جائے، تعریف کی جائے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ اور وہ نظم جو اہل بیت یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کے خاندان کسی شخص کے بارے میں اس کی تعریف میں کہی جائے، وہ منقبت کہلاتی ہے۔ اور اگر کسی زندہ شخص کی تعریف نظم کی صورت میں کی جائے تو وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ تو چونکہ یہ ذکر قصیدہ کا آیا تو میں ساتھ ہی مرثیہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ وہ نظم جو کسی شخص کے فوت ہونے پر یا شہید ہونے پر کہی جائے وہ مرثیہ کہلاتی ہے۔ آگے ہے جی، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے: نمبر 1 ردیف، نمبر 2 مرثیہ، نمبر 3 مجاز مرسل اور نمبر 4 قافیہ۔ تو یہاں ہم قافیہ کو ٹک کریں گے کیونکہ شعر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اگر عربی گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو قفا کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا اگلا سوار، اور ردیف ہوتا ہے جو پیچھے اس کے بیٹھتا ہے۔ تو اس حساب سے قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں، اور ان کے بعد استعمال ہونے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ آگے ہے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں مصرے ہم قافیہ ہوں کہلاتے ہیں: مطلع، مقطع، ردیف اور کنایہ۔ تو غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ لفظ مطلع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، اور دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اگر قافیہ اور ردیف ہو
تو وہ مطلع ہوتا ہے، اگر دونوں میں قافیہ ردیف نہ ہو تو وہ مطلع نہیں، غزل کا پہلا شعر کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں بتاتا چلوں کہ اگر دوسرے شعر میں بھی قافیہ اور ردیف دونوں مثلوں میں پایا جائے تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اور یہاں مقطع کا لفظ آ گیا تو مقطع کے بارے میں بھی میں بتاتا چلوں کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا چھوٹا سا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ لفظ مقطع کا مطلب ہے قطع کرنا، یعنی وہاں غزل ختم ہوتی ہے، اور شرط یہ ہے مقطع کی کہ اگر تو شاعر اس میں تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ مقطع ہے، بصورت دیگر ہم اسے غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ اور آگے ردیف کا ذکر تو کنایا جو ہے، ہم کہتے ہیں اشعاروں کنایوں میں بات کرنا، جیسے ہم کہیں کہ اسے کالے نے ڈس لیا تو یہ کنایا ہے، کالے سے مراد سانپ، کہ سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ تو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے اشعاروں کنایوں میں اسے بات سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بات سمجھ نہیں آئی، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اشعاروں کنایوں سے اندازہ لگا لیا کہ اصل بات کیا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے امیر کی جمع کیا ہے؟ یہاں ہے امور، امیروں، امراء اور امیرانہ، تو امیر کی جمع ہے امراء۔ آگے فیوز کا واحد کیا ہے؟ فیاض، فیض، فعل اور افواز، تو فیوز کا واحد ہے فیض، فیض کی جمع ہے فیوز۔ آگے جی نمبر 14 ہے رغبت کا متضاد یعنی الٹ بتائیے۔ نفرت، خیانت، مخالف اور ضعیف، تو رغبت کا متضاد ہے نفرت۔ میں نے رغبت سے کھانا کھایا یعنی میں نے چاہت سے کھانا کھایا، اور اس کا الٹ ہے نفرت۔ یا وہ اس چیز میں خاصی رغبت دکھاتا ہے تو الٹ ہوگا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ سوال نمبر 15 اور آخری ہے کہ داستان کا مترادف کیا ہے؟ یہاں ہے خواہش، شوق، حقائق اور تعریف، تو داستان اور حقائق ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اسے انگریزی میں ٹیل کہتے ہیں، TALE، ٹیل۔ تو عزیز طلباء، یہ معروضی سوال نمبر 1 معروضی حصہ پر مشتمل ہوتا ہے، یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے 15 نمبر بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 20 منٹ کا وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جب پیپر شروع ہوتا ہے تو معروضی حصہ طلباء کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ 20 منٹ کے اندر اس کو ٹک کر کے جمع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد حصہ انشائیہ ان کو دیا جاتا ہے، جو 2.5 گھنٹے کا کل پیپر ہوتا ہے۔ 20 منٹ کا یہ معروضی پیپر کے لیے، معروضی سوال کے لیے 20 منٹ ہوتے ہیں، اور جب یہ بچہ جمع کروا دیتا ہے ممتحن کے پاس تو باقی اس کے پاس جو 8 سوال 9th کے رہ جاتے ہیں اس کے لیے 2 گھنٹے اور 10 منٹ ٹائم باقی ہوتا ہے۔ تو ان 2 گھنٹے اور 10 منٹ میں وہ کام مکمل کرنا ہوتا ہے، وہ تمام 8 کے 8 سوال مکمل کرنا ہوتے ہیں۔ تو اردو کا پیپر خاصا لینتھی ہوتا ہے، تو میں طلبہ سے ملتمس ہوں اور میرا مشورہ ہے کہ اپنی سپیڈ بڑھا کے لکھیے اور غیر ضروری طوالت میں پڑھ کے
कहीं अपना नुकसान ना कर बैठें। बाद बच्चे एक सवाल को लेकर बैठ जाते हैं और डेढ़ डेढ़ घंटा उसी पे सर्व कर देते हैं और कुछ सवाल रह जाते हैं। तो ये दानिशमंदी भी नहीं है और ये बात आपकी फेवर में भी नहीं जाती। इसलिए कोशिश की जाए कि कम वक़्त में अपना पेपर मुकम्मल किया जाए और कम से कम आपके पास 10 मिनट या 5 मिनट होने चाहिए ताकि आप एक नज़र देख लें। छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं और दोबारा पढ़ने से वो दूर हो जाती हैं। और एक बात मैं तलबा से हमेशा कहा करता हूँ कि पेपर को खूबसूरत बना के खूबसूरती मुमकिन को मुतासर करती है। अगर आप एक लफ्ज़ लिख के उसको बार बार काट देंगे, कुछ बच्चे होते हैं लफ्ज़ गलत हो गया तो क्रॉस, हल्का सा क्रॉस लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ये अच्छी खूबी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई लफ्ज़ गलत हो गया तो उसके गिर्द दायरा लगा के उसकी ऐसी तैसी फेर के रख देते हैं, या फिर कोई लाइन गलत हुई तो उसके ऊपर एक दीवार सी बना देते हैं। तो वक़्त भी ज़ाय होता है और ये चीज़ मुमकिन को अच्छी नहीं लगती। पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक गो आप कम लिखें लेकिन काम की बात लिखें। खुदा न खास्ता कोई लफ्ज़ अगर गलत लिखा गया है तो उसको क्रॉस लगा के आगे बढ़ जाइए। और ओवर राइटिंग मुमकिन बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर ओवर राइटिंग हुई तो वो उसकी तबीयत पे बुरा असर डालती है। और याद रखिए कि पेपर जितना खूबसूरत होगा उसके नंबर भी उतने ज़्यादा होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये 9th क्लास का उर्दू के पेपर का सवाल नंबर 1 मारूज़ी हिस्सा, मारूज़ी सवाल पर मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की हैं। मेरा गुमान भी है और मेरी छठी हिस्स कहती है कि आपने इसको अच्छी तरीके से सुना और इसको पिक करके इससे इस्तिफ़ादा की कोशिश करेंगे ताकि जब इम्तहान आए तो इम्तहान में आप बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े अपने हौसले के साथ सवाल नंबर 1 लिखेंगे। अगर आप पहले फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, आप पहला सवाल अच्छे तरीके से अगर हल कर लेते हैं तो आप में एक एतमाद सा हो जाता है। आपने कभी बैट्समैनों को बैटिंग करते हुए देखा, अगर इब्तिदा में ही वो जाके विकेट पर अच्छे तरीके से खड़े होते हैं और चंद तेज़ या मुँह होती बालों को एतमाद के साथ खेलते हैं तो उनका एतमाद बहाल होता है और बाद में वो लंबी इनिंग सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसी तरह पेपर का पहला सवाल अगर अच्छा हल हो जाए तो फिर आगे भी वो हौसले के साथ आगे बढ़ता है और बेहतरीन पेपर हल करके मुमतहिन के हवाले करता है। और जब मार्किंग होती है तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं और बच्चा सुरखरू होता है। तो अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वस्सलाम।